अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। इश्क एक चुड़ैल से जो कि पाकिस्तान बनने से पहले का वाक़या है। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। मेरे बेटे ने उनके साथ ताल्लुक़ तोड़ लिया था। उसने जवाब दिया, मैं तो कहती हूँ कि मेरे बेटे को इसी की सज़ा मिली है। पहुँचे हुए बुज़ुर्गों की बेअदबी करने वाले सुखी तो नहीं रह सकते, लेकिन वो ख़ुद तो शाहजी के पास जाया करता था। मैंने कहा ये बात सही नहीं हो सकती। उसने कहा वो ना खुद जाता था ना मुझे या मेरी बहू को जाने देता था। एक वक्त था जब बड़े शाहजी जिंदा थे तो मैं वहाँ सलाम के लिए जाया करती थी। घर में बरकत भी थी। अब देख लो बेअदबी का नतीजा। जवान बेटा 2 बच्चों का बाप हाथ से गया। माँ जी, मैंने कहा इसकी कोई वजह तो होगी। हाँ जी, उसने जवाब दिया, मेरा बेटा बड़ा सीधा लड़का है, गांव की मस्जिद का पेश इमाम इसको बहुत पसंद करता था। अजान मेरे बेटे से दिलवाया करता था। उस इमाम की और शाहजी की आपस में कोई खटपट थी। इमाम के कहने पर मेरे बेटे ने शाहजी की मुरीदी छोड़ दी थी और उनके साथ सलाम दुआ भी ख़त्म कर दी थी। जब ये औरत ये बातें कह रही थी तो मुझको याद आ रहा था कि चौधरी ने और उसके साथ आने वाले 2 आदमियों ने कहा था कि वो मंजूर को शाहजी के पास ले गए थे। एक बार नहीं, वो कई बार उनसे तावीज़ लेने के वास्ते गया था। हो सकता है वो गया हो और उसने अपनी माँ को ना बताया हो। मैंने माँ को बाहर भेजकर मंजूर की बीवी को बुलाया। मंजूर को कत्ल हुए कई रोज़ गुजर गए थे। उसकी बीवी अब कुछ होशो हवास में थी। मैंने उससे भी पूछा कि उसको मालूम था या नहीं कि मंजूर के पीछे कोई चुड़ैल पड़ी हुई थी। उसने कहा कि उसको मालूम नहीं, अगर ऐसी बात होती तो वो मुझको ज़रूर बताता। मकतूल की बीवी ने कहा, हमारी आपस में इतनी मोहब्बत थी कि वो ज़रा सी बात भी मुझको बता देता था। क्या वो तुम्हें भी शाहजी के यहाँ नहीं जाने देता था? शाहजी के साथ उसने दुश्मनी पैदा कर ली थी। उसने जवाब दिया, कहा करता था कि उस शाह का बाप पहुंच वाला था और उसके हाथ में सही पीरी भी थी, लेकिन ये शाह बदमाश आदमी है। क्या तुमने मान लिया था कि ये शाह जी बदमाश आदमी है? तौबा करो जी। उसने कहा, मुझ में इतनी जुर्रत कहाँ कि मैं इतनी बड़ी गद्दी की बेअदबी करती। मैं तो अपने खामन को ही पीर समझती थी, लेकिन पीरों के पीर के खिलाफ में कोई बात सोच भी नहीं सकती। एक बात बताओ, मैंने कहा, लेकिन तुम छुपा जाओगी शादी से पहले या शादी के फौरन बाद तुम शाहजी के यहाँ जाती होगी? हाँ जी, उसने जवाब दिया, मैं कभी कभी जाया करती थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मंजूर को कभी शक हुआ हो कि शाहजी के साथ तुम्हारा ताल्लुक कुछ ऐसा वैसा है? मेरा ख्याल है कि उसको ऐसा शक कभी नहीं हुआ था। उसने जवाब दिया, कोई ऐसी वैसी बात भी कभी नहीं हुई थी। अगर मैं ये कहूँ कि मरने से महीना 1.5 महीना पहले मंजूर शाहजी के पास जाता रहा है तो तुम मान लोगी? नहीं, उसने जवाब दिया, वो जिद का बड़ा पक्का था, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी। वो वहाँ गया था। मैंने जरगुल को कहा कि वो इनके गांव के पेश इमाम को बुलवाए। मैंने चौधरी को फिर बुलाया। तुम मंजूर को शाहजी के पास ले जाते रहे हो? मैंने कहा, वो तवीज़ लेने के वास्ते अकेला भी जाता होगा। हाँ हजूर। उसने कहा, वो आता जाता रहता था। तुम्हारे गाँव की मस्जिद का पेश इमाम कैसा आदमी है? ठीक आदमी नहीं हुजूर। उसने जवाब दिया, हमको अब पता लगा है कि वो वहाबी है। क्या वो मानता है कि वहाबी है? अपनी ज़ुबान से तो नहीं मानता, चौधरी ने जवाब दिया, लेकिन उसके तौर तरीके वहाबियों वाले हैं। शाहजी के खिलाफ बातें करता है और कहता है कि इस्लाम पीरी मुरीदी की इजाज़त नहीं देता। हम उसको मस्जिद से निकाल रहे हैं। परदेसी समझकर हमने उसको रख लिया था। ये बातें शाहजी के कानों में भी पहुंची होंगी। मैंने कहा, फिर शाहजी ने उसको मस्जिद में क्यों रहने दिया? शाहजी बादशाह आदमी हैं। उसने जवाब दिया, वो किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते। वो कहा करते हैं कि उस गद्दी की जिसने बेअदबी की वो अपनी सजा खुद पालेगा, जैसी मंजूर ने पाली है। मैंने कहा, और चौधरी की आंखों में आंखें डालकर देखा। फिर मैंने कहा, उसने भी शाहजी की मुरीदी से तौबा कर ली थी। मैंने खास तौर पर नोट किया कि चौधरी की आंखों में और चेहरे पर बेचैनी पैदा हो गई थी। उसके मुंह से कोई बात ना निकली। अब मैं तुम्हारी जुबान से सच सुनना चाहता हूँ। मैंने कहा, सच बताओ कि मंजूर की शादी से क्या अदावत थी? कोई अदावत नहीं थी हुजूर। उसने जवाब दिया, मुरीद अपने पीर के साथ कैसी अदावत रख सकता है? सोचकर बताओ। मैंने पूछा, उंगलियों पर गिनकर बताओ कि तुम मंजूर को कितनी बार शाहजी के पास लेकर गए थे? तुम कहते हो कि वो तुम्हारे बगैर भी वहाँ जाता था। वो कितनी बार वहाँ गया था? वो सोच में पड़ गया। अच्छी तरह सोचो। मैंने कहा, याद करके मुझे बताओ। मैं शायद 3 मरतबा उसको शाहजी के पास ले गया था। उसने कहा, शायद 4 मरतबा, और 3-4 मरतबा वो खुद वहाँ गया होगा। क्या वो तुमको बताकर जाता था? कभी कभी बताकर जाता था। उसने जवाब दिया,
اب میری بات کان کھول کر سن لو چودھری، میں نے کہا مجھ کو 2 سوالوں کے جواب دے دو، ایک یہ کہ منظور کو کس نے قتل کیا ہے اور دوسرا یہ کہ خان صاحب کا لڑکا کہاں ہے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ مجھ کو فوراً بتا دیتا۔ اس نے انکار کیا اور یہ بھی کہا کہ میں معلوم نہیں کیوں اس پر اتنا خوفناک الزام لگا رہا ہوں۔ جس انداز سے وہ انکار کر رہا تھا اس انداز کو میں اچھی طرح جانتا تھا۔ اگر وہ قتل کی اس واردات میں شریک نہیں تھا اور زرگل کے بچے کے اغوا کا بھی اس کو علم نہیں تھا تو وہ بھی اس نے اپنے خلاف میرے دل میں بڑا پکا شک پیدا کر دیا تھا۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ اس چودھری کو بارک کے کونے میں بٹھا دے اور اس کے ساتھ کوئی شخص بات نہ کرے۔ چودھری کی گھبراہٹ دیکھنے والی تھی۔ وہ ہیڈ کانسٹیبل کے ساتھ جانے پر آمادہ نہیں تھا، اس کے ساتھ چلتا تھا اور 2 قدم چل کر رک جاتا اور میری طرف دیکھتا تھا۔ میرے اشارے پر ہیڈ کانسٹیبل نے اس کو بازو سے پکڑا اور باہر لے گیا۔ میں نے 2 آدمیوں میں سے ایک کو بلایا جو چودھری کے ساتھ آئے تھے۔ اس کو میں نے بٹھایا نہیں، کھڑے رہنے دیا۔ تم نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ منظور شاہ جی کے گھر جایا کرتا تھا۔ میں نے کہا میں تم کو ایک موقع دیتا ہوں، سوچ کر جواب دو۔ کیا وہ شاہ جی کے پاس تعویذ لینے جایا کرتا تھا؟ ہاں جناب، اس نے جواب دیا۔ کیا تم تھانے کے مخبر ہو؟ ہاں حضور، اس نے جواب دیا۔ سزا یافتہ ہوں۔ ایک بار جناب، تم ایک بار پھر جیل جانے کی تیاری کر رہے ہو۔ میں نے اس کو 3-4 گالیاں دی تاکہ وہ میری بات جلدی سمجھ جائے۔ میں نے کہا باہر بیٹھ کر سوچو، پھر مجھ کو بتانا کہ منظور شاہ جی کے پاس جاتا تھا یا نہیں، اور اس کو باہر نکال دیا۔ دوسرے کو بلایا اور اس سے بھی یہی پوچھا کہ منظور شاہ جی کے گھر جایا کرتا تھا۔ اس نے بھی کہا کہ جایا کرتا تھا۔ میں نے اس کو بھی باہر نکال دیا اور منظور کی بیوی کو بلایا۔ تمہیں معلوم ہوگا کہ تمہارے حامد کے گہرے دوست کون کون تھے؟ میں نے اس کو کہا میرا مطلب ہے کہ ایسے آدمی جن کے ساتھ وہ دل کی باتیں بھی کرتا تھا۔ اس نے 2 نام بتائے اور کہا کہ ان دونوں کو وہ سگے بھائیوں سے بھی آگے سمجھتا تھا۔ میں نے ASI کو ان دونوں کے نام بتا کر کہا کہ ان کو تھانے طلب کرے۔ میں زرگل کے پاس جا بیٹھا۔ زرگل، میں نے اس کو کہا قاتل جلد ہی مل جائے گا، مجھ کو اپنا بچہ چاہیے محبوب خانہ۔ زرگل نے غصے سے کہا بچے کو ڈھونڈو، بچے کو، میرے ساتھ فالتو بات مت کرو۔ وہ آرام سے تو بیٹھتا ہی نہیں تھا۔ میں آپ کو یہ نہیں سنا رہا کہ وہ اپنے طور پر اپنے لڑکے کی تلاش میں کیا کچھ کر رہا تھا۔ میں اپنے گھر جاتا ہوں تو بیوی پوچھتی ہے میرے بچے کو لے آئے، زرگل نے کہا، اور وہ بھی کوئی بات ہی نہیں کرتی، کہتی ہے پٹھان کے بچے ہو تو میرا بچہ لاؤ، نہیں تو میرے سامنے نہ آؤ۔ میں اس کو تسلی دینے کے سوا اور کیا کر سکتا ہوں؟ مقتول کے گاؤں کی مسجد کا امام آ گیا۔ اس کی ڈھیل ڈھول اور خلیہ دیہات کے مولویوں جیسا نہیں تھا۔ اس کی عمر 30 سال سے ذرا کم یا ذرا زیادہ ہوگی۔ داڑھی چھوٹی تھی اور اچھے طریقے سے تراشی ہوئی تھی۔ اس کا جسم چست اور پھرتیلا لگتا تھا۔ میں نے اس کو احترام سے بٹھایا۔ محترم، میں نے کہا سنا ہے لوگ آپ کو وہابی کہتے ہیں، کیا آپ واقعی وہابی ہیں؟ میں صرف مسلمان ہوں جناب، اس نے جواب دیا۔ یہ لوگ مجھ کو وہابی کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ شاہ جی کسی کی بھی مدد نہیں کر سکتا۔ مشکل میں اور مصیبت میں خدا کو یاد کرو اور اسی سے مدد مانگو، مگر یہ لوگ پہلے پیر کا اس کے بعد خدا کا نام لیتے ہیں۔ یہ شاہ شریف آدمی نہیں، یہ اپنے آپ کو اور اپنے مرے ہوئے باپ کو شاہ ولی اللہ نظام الدین اور داتا گنج بخش کے برابر سمجھتا ہے۔ یہ تو اولیاء کرام اور صوفیاء کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ یہ شہباز کا شکار کھیلتا ہے، کتوں سے شکار کھیلتا ہے اور کتے لڑاتا بھی ہے، شراب بھی پیتا ہے۔ میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں اور یہ نوسر باز ہے۔ اس وجہ سے یہ شاہ جی اور چودھری بھی اور گاؤں کے زیادہ تر لوگ بھی میرے خلاف ہو گئے ہیں۔ میں منظور کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کیا اس کو کسی چڑیل نے مارا ہے؟ اس کو شاہ نے مروایا ہے۔ امام نے کہا یہ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ یہ میں اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ منظور کو میری باتوں کی سمجھ آ گئی تھی۔ امام نے کہا گاؤں میں 2 اور آدمی ہیں جو مجھ سے متاثر ہو کر اس شاہ کی مریدی سے نکل آئے ہیں۔ آپ کے ساتھ منظور کا تعلق کیسا تھا؟ چونکہ یہ کم عقل دیہاتی پیری مریدی کے رنگ میں ہی سوچتے ہیں، اس وجہ سے وہ مجھ کو اپنا پیر مانتا تھا۔ امام نے کہا وہ میرے پاس بیٹھا کرتا تھا اور مجھ سے دین کی باتیں پوچھتا اور عمل کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ پھر یہ شاہ تو آپ کا دشمن ہو گیا ہوگا؟ میں نے کہا جناب خان صاحب۔ امام ہنس پڑا اور کہنے لگا اگر میں اس کے آگے دب جاتا تو اب تک شاہ مجھ کو گاؤں سے ہی نہیں اس دنیا سے اٹھوا چکا ہوتا۔ اس نے مجھ کو دھمکیاں بھیجی تھی کہ میں اس کے معاملے میں زبان بند رکھوں ورنہ میرے پیچھے مجھ کو ڈھونڈتے رہیں گے۔ یہ دھمکی اس کے ایک آدمی کی زبانی آئی تھی۔ میں اس کے گھر چلا گیا اور اس کو بتایا کہ میں کون سے خاندان کا آدمی ہوں۔ پھر میں نے اس کو کہا کہ اس نے پھر کبھی مجھ کو اس طرح دھمکی دی تو پھر دنیا دیکھے گی کہ کس کے پیچھے اس کو ڈھونڈ رہے ہیں۔
یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ دیہات کی مسجدوں کے امام کس قسم کے ہوتے ہیں۔ ان کی ڈھیل ڈھول بولنے کا طریقہ اور لباس الگ قسم کا ہوتا ہے، لیکن یہ امام عام قسم کا مولوی لگتا ہی نہیں تھا۔ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ اس آدمی کا پیشہ امامت ہے۔ مسجدوں میں اماموں کو میں معزز افراد سمجھتا ہوں، لیکن یہ کچھ اور قسم کا معزز آدمی تھا۔ اس نے جب اپنے خاندان کا نام لیا تو میں بھی متاثر ہوا۔ میں کسی خاص وجہ سے اس خاندان کا نام نہیں بتاتا۔ اس خاندان کے 2 آدمی پولیس کے 2 بڑے اہم عہدوں پر تھے۔ اس شخص کو مولوی یا امام نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو مذہب کے راستے پر لے آیا۔ میرے پوچھنے پر اس نے مجھ کو بتایا تھا کہ اس کے خاندان اور برادری نے اس کو پاگل قرار دے دیا تھا۔ اس کا پاگل پن یہ تھا کہ اتنے اونچے جاگیرداروں کا بیٹا ہو کر وہ مذہب کی اور مسجدوں کی امامت کی باتیں کرتا تھا۔ اس کا خاندان انگریزوں کا پٹھو تھا اور اسی وجہ سے جاگیردار تھا، لیکن اس آدمی کے دماغ میں اور دل میں خدا کا نور داخل ہو گیا۔ اس نے کسی بھی عالم دین کی شاگردی نہیں کی تھی۔ کتابیں پڑھ پڑھ کر اور مختلف علماء سے پوچھ کر اس نے علم حاصل کیا تھا۔